www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میں نے یہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جس طرح سے انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اگر دیکھا جائے تو انسان خود دو حصوں میں مشتمل ہے، منقسم ہے، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن۔ اسی طرح سے تمام چیزیں ہیں، دینی بھی اسی طرح ہے۔ ظاہر یعنی اعمال، باطن یعنی نیت، یہ خود دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، عمل صحیح ہے، تو بھی وزن کم ہو جائے۔ نیت صحیح ہے، عمل غلط ہو گیا ہے، تو بھی وزن کم ہو جائے۔ اور نیت غلط ہے بالکل اور عمل صحیح ہے بالکل، تو بالکل بے اعتبار ہو جائے۔ جیسے منافقین، نیت بالکل غلط اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جس سے اشرف نماز نہ ہوئی نہ ہوگی، باوجود اس کے بیکار۔ تو نیت کو معمولی سمجھنا یہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر علم ہو تو پھر نیت پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ علماء کرام نے اس حدیث شریف کو اتنا پسند کیا کہ بالکل شروع میں دے دیتے۔ کتاب لکھنے سے کتاب کی ابتدائی وہاں سے کر، انما الاعمال بالنیات سے کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف لکھی ہے۔ سفر اور حضر میں وہ لکھتے رہتے تھے، جیسے جیسے ذہن میں آتا تھا، موقع ملتا تھا، وہ لکھتے تھے بڑی پاکیزگی سے، بڑی ہی اچھی طرح، اتنی اچھی طرح لکھی انہوں نے، اتنی اچھی نیت سے لکھی کہ وہ کہتے ہیں جعلتہ حجۃ بینی و بین اللہ، یہ کتاب میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک حجت بنائی ہے، یعنی دلیل ہے یہ میرے عمل کی، کہ میرا عمل اس طرح کیوں تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیا تھا حدیث شریف، یا یہ آیا ہے قرآن پاک۔ تفسیر بھی لکھی، کتاب التفسیر بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو ان کے اخلاص کی بہت بڑا درجہ تھا، تو خدا کے یہاں سے قبولیت بھی اسی درجے کی ہو گئی، اور ساری دنیا کے مسلمان بخاری شریف کو جانتے، امام بخاری کو جانتے۔ تو انہوں نے جو صاحب مشکات ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا ہے، اسی طرز پر سب سے پہلے یہ روایت لائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار خدا کے نزدیک نیتوں سے، نیت صحیح عمل صحیح، نیت خراب عمل کا اعتبار نہیں۔ اس میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ انما لامرئ ما نویٰ، انسان کو وہ ملے گا
جو وہ نیت کرے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے۔ اس میں عربی کے اعتبار سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر زبان کے لحاظ سے کہ شرط اور جزا الگ الگ ہوتے ہیں۔ شرط اور جزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ اگر تم وہاں گئے، اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہارے پاس آؤں گا، تو یہ شرط اور جزا ہو گئی۔ اگر تم میرے پاس آئے یہ شرط ہو گئی، تو میں تمہارے پاس آؤں گا یہ جزا ہو گئی۔ اس کو شرط اور جزا کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے۔ تو شرط اور جزا کے جو جملے ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، بیانی ایک ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم میرے پاس آئے، اگر تم میرے پاس آئے، تو یہ کوئی جملہ ہی نہیں بنا۔ اگر میں تمہارے پاس آئے، اگر میں تمہارے پاس، تو میں تمہارے پاس آئے، یہ بھی کوئی جملہ نہیں بنا۔ حدیث شریف میں جو عبارت ہے وہ اسی طرح کی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ اگر تم میرے پاس آئے تو تم میرے پاس آئے۔ تو بین ہی جو شرط اور جزا ایک جملہ لائے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ کلام اللہ کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے اس لحاظ سے کہ اس کے جملے آسان زبان میں اور ان کے معنی بہت ہو سکتے ہیں اور ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں چل سکتے اور ہر جگہ کام آ سکیں۔ یہ قرآن پاک کا ہے اعجاز، یہ اعلیٰ درجہ ہے بلاغت کا جو انسانی طاقت سے باہر۔ ان لوگوں نے یہی کہا انما یعلمہ بشر، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ یہ غلط۔ بدلنے کے لیے کہا کچھ احکام، تو پھر یہ کہ نہیں، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو طے ہو گیا اس میں نہیں تبدیلی فرمائی، جو طے نہیں ہوا تھا نیا نیا حکم آیا ہے اس میں تو تبدیلی ملے گی، باقی طے شدہ چیز میں تبدیلی فرمائی ہوئی یہ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کو لے آئے پکڑ کے پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور چور تھا، انہوں نے چوری کی تھی، ہمیں تو تھا بھی نہیں کہنا چاہیے، صحابی تھے بات۔ تو ان کو جو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گواہی لی، گواہی لے کر پھر حکم دے دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اتنا اس کا سخت اثر ہوا کہ مسند ابی حنیفہ میں ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں کہ کأنما صف فی وجہہ الرماد، ایسے لگتا تھا جیسے چہرہ مبارک پر کسی نے راکھ چھڑک دی ہو۔ راکھ میں ایک سفیدی ہوتی ہے خاص قسم، اور خون نہ ہونا بتاتا ہے، اتنا سخت۔ اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ تمام چیزوں پر نظر رکھتے۔ جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت اثر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم اسے معاف کیے دیتے ہیں، چھوڑے دیتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں لانے سے پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا؟ چھوڑنا تھا، معاف کرنا تھا، پیش ہی نہ کرتا۔ جب پیش کرو گے، گواہی دو گے، تو پھر حاکم کا اختیار نہیں رہتا اس میں، وہ خدا کی طرف سے مامور ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ دیا وہ نافذ کرے، وہ سنا دے۔ انتظامیہ مامور ہے اس کو نافذ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مبارک پر حفاظت، بہت شاق گزری ہیں حدود، لیکن نہیں تبدیلی فرما۔ ایک جگہ گزرے راستے میں تو ایک آدمی کو زنا کی سزا اس کے اقرار کی وجہ سے دی۔ یہ سفر کی بات، طبیعت پر اتنا شدید اثر رہا کہ نمایاں طور پر جیسے آدمی نظر آتا ہے، یہ سخت اثر۔ رات کو جا کر کسی وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی اور وہ اثر کم ہو گیا آپ کے اوپر سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ طبیعت مبارکہ پہ اثر نہیں ہوتا تھا، بہت اثر ہوتا تھا، لیکن احکام بدلتے نہیں تھے۔ جو احکام اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں ان میں تبدیلی شروع میں تو آتی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جاؤ بھائی، اب جا کے ہماری نماز پڑھ لی ہے عید الاضحیٰ کی، اب جا کے قربانی کرو۔ اور جس نے پہلے قربانی کی ہے وہ قربانی عید کی نہیں ہوئی، قربانی ہو گئی جانور کی، وہ گوشت کی طرح سے استعمال کر لو اسے، لیکن عبادت کے لیے جو ہوتی ہے وہ اب جا کر کرو۔ مدینہ منورہ میں یہ خطبہ دیا۔ یہ پرویزی کہتے ہیں کہ قربانی تو وہیں بقر عید کی ہوتی ہے، حاجیوں کی ہوتی ہے، غلط باتیں حدیثوں میں موجود ہے، صاف صحیح روایتوں میں، بخاری شریف میں بہت روایتوں میں آئی ہے یہ قصہ۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابن نیار، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو میں نے تو قربانی دے دی تھی، اور اس واسطے دے دی تھی کہ میرے پڑوسی جو تھے وہ ضرورت مند تھے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے میری قربانی اللہ کے ہاں جائے، اور میں نے پھر ان کو وہ دے دی۔ اب میرے پاس جو ہے وہ تو پوری عمر کا نہیں ہے، سال بھر کا نہیں ہے، اس سے کم ہے، لیکن سال بھر سے جتنا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تگڑا ہے، تو مجھے اجازت ہو تو میں جا کے وہ قربان کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم قربان کر دو، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تمہارے علاوہ باقی اور کوئی کبھی بھی کرے گا تو نہیں ہوگا، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کو اجازت دینی چاہیے۔ یہ کب ہے؟ جب شروع میں احکام آتے تھے اس وقت اجازت دے دیتے تھے رسول اللہ سے، لیکن جب احکام بتلا دیے، پہنچ گئے ایک دفعہ، تو یہ نہیں کہ اگلے سال بھی ایسے کیا ہو یا اس کے بعد بھی ایسے کیا ہو، وہ نہیں کیا، ورنہ تو پھر رہتے ہی نہیں نا احکام، اہمیت ہی نہ رہتی احکام، وہ نہیں بالکل بدلے گا۔ یہاں یہ آ رہا ہے، جملہ جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کے لیے تو اس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کے لیے۔ تو اب کلام اللہ سب سے زیادہ اعجاز والا، اور اس کے بعد نمبر 2 جو اعجاز ہے وہ حدیث شریف میں، کہ حدیث کی برابر باقی اور جتنے بھی جملے ہیں یا کلمات ہیں سب میں خامیاں نکلیں گی، اور حدیث شریف میں جتنا غور کریں گے خوبیاں نکلیں گی۔ اس لحاظ سے اعجاز ہے اس میں۔
اور یہ اسلام کا اعزاز ہے اور اللہ کا ارادے کا اعزاز ہے یہ کہ کسی کا کلام اس طرح محفوظ نہیں رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ رہا، باقی کسی نبی کا ہے ہی نہیں موجود، یہ سند تک موجود ہے۔ اور اس طرح سے کہ ادھر سے یہاں کے رہنے والے بخارا کے ہمارے شمال ہے، سمرقند ہے، ادھر کے رہنے والے لوگ، ادھر پرلی طرف مصر، مغرب لیبیا، اندلس بالکل، اور جبرالٹر کے بھی اوپر اسپین، ہر جگہ محدث گزرے ہیں، ہر جگہ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ یہاں والوں نے لکھی تو وہ وہاں والوں سے ٹکرا گئی، وہاں والوں نے لکھی تو یہاں والوں سے ٹکرا گئی، بلکہ حدیث کی کتابیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، عبارتیں کی عبارتیں ملتی ہیں۔ تو اتنا بڑا کلام معجز نما، تو اس میں جب یہ فرمایا گیا تو اس کی حکمت، وہ حکمت کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو کچھ کرے گا آدمی بعین ہی وہی ملے گا اس کو، جو کچھ کرو گے بعین ہی وہی ملے گا۔ تو جس نے نیت یہ کی کہ ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے تو بعین ہی وہی جزا ملے گی جو اس کی ہوتی، وہاں بعین ہی وہی پائے گا۔ اور من کانت ہجرت الی دنیا یصیبها، اگر خیال ہے اس کا کہ یہاں کاروبار نہیں چلتا وہاں چلا جاؤں، تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ امرأۃ ینکحها یا یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پھر اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی، شادی کرنے کا خیال تھا، کاروبار کا خیال تھا، تو پھر جس کے لیے نیت کی ہے اس نے پھر وہی ہو، یعنی وہ نہیں رہے گی۔ اگر نیت اچھی ہو تو جتنی اچھی نیت ہے بیانی وہی ملے گا، ورنہ جس لیے کی ہے وہ ملے گا۔ جو قصہ یہ پیش آیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے تو حال تھا اسلام کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں آ کے مسلمان ہوتے تھے انہیں بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ علی اعلان تم اب اسلام کا اظہار کرو، بلکہ مشورہ یہ دیتے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جگہ جا کے وہاں عبادت کرتے رہو۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو تو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ کسی اور ملک میں، تو حبشہ چلے گئے۔ وہاں سے ایک دفعہ غلط خبر پہنچی تھی، واپس آ گئے، پھر دوبارہ واپس چلے گئے حبشہ۔ تو گویا آپ نے بہت زیادہ رعایت دی ہے کہ لوگ پریشانی میں نہ پڑیں، البتہ ہدایت ضرور ہوتی ہے، خود اپنے آپ کوشش فرماتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو انصار کا، مہاجرین کا، ان کا پس منظر بتلایا تھا، تعلیم کا، ان کے معلومات کا، کہ انہیں مذہبی معلومات کچھ یہودیوں سے تھیں۔ جب یہ آئے مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے معین ہو گئی جگہ مدینہ طیبہ، اور علامتیں بتائی گئی، خواب میں نے دیکھا ہے، پھر فرمایا مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے ہجرت کی، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہر وقت کے ساتھی تھے ان کو بھی اجازت دے دی تھی کہ تم چلے جاؤ، روانہ بھی ہو گئے۔ ایک راستے میں جگہ آتی ہے برق الغماد، وہاں ایک دوست مل گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا بس جاؤں گا کہیں بھی جہاں موقع ملے گا اللہ کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ اس نے کہا کہ نہیں، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا آدمی خود چلا جائے یا اسے کوئی نکال دے یہ بات نہیں ہو سکتی، چلو میرے ساتھ چلو، وہ واپس لے آئے۔ بہرحال وہ الگ واقعہ ہے۔
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین کے لیے یہ مجبور نہیں کیا کہ جہاں ہی رہیں اور اعلان کریں، بلکہ اجازت دی کہ جہاں بھی آرام سے جا سکیں وہاں رہیں، اور جہاں کوئی رہتا ہے اگر وہاں سہولت ہے دین کی تو وہ عبادت ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت دے دی گئی، اذن لی فی الخروج او کما قال علیہ السلام۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ الصحبہ، میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اونٹنیاں لے لی وغیرہ، سفر ہوا، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد ہجرت فرض کر دی گئی، جو جہاں بھی ہے مسلمان جب ہو گیا تو یہاں آئے، اپنا وطن ترک کرے اور یہاں آئے، یہ فرض کر دی گئی ہجرت۔ اور صحابہ کرام نے آنا شروع کر دی، تعداد بھی بڑھنی شروع ہو گئی، قوت بھی بڑھنی شروع ہو گئی۔ یہاں آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے، جو وہاں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہودیوں کے، ان سے معاہدے ہوئے کہ ہم رہتے ہیں آپس میں تو ہمارا آپس میں تعاون ہونا چاہیے، کوئی بھی باہر سے حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا جواب دیں، آپس میں ایک دوسرے کا معاہدہ ہو، ایک دوسرے کا تحفظ کریں۔ لیکن وہ بار بار پھرتے بھی رہے، سازشیں بھی کرتے رہے، اہل مکہ کو ابھارتے بھی رہے، ان سے وعدے بھی کرتے رہے تو میں سہولت دیں گے، باخبر رکھیں گے۔ اگر کوئی پوزیشن سے باخبر رکھ دے مد مقابل کو تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اسی دوران ایسے ہوا کہ ایک صحابی آئے، وہ آئے اس لیے تھے کہ ایک عورت تھی صحابیہ رضی اللہ عنہا وعنہم، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مدینہ شریف جا کے رہوں گی، اگر شادی کرنی ہے تو وہاں آ جاؤ۔ وہ وہاں چلے گئے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ انداز فرمایا تو پھر آپ نے یہ تنبیہاً خطبہ دیا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتفاق سے سب سے پہلا خطبہ ہے۔ یہ قصہ پیش آیا فوراً ہی آپ نے یہ خطبہ دیا، نیتوں کی درستگی۔ اب سمجھ لیجئے کہ ہجرت کی فرض تو اہل مکہ نے جو ہجرت کی، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو انہیں واپس آ جانا چاہیے، لیکن نہیں اجازت ملی، نہیں جا سکتے واپس، بلکہ حج کے بعد 3 دن صرف رہ سکتے، فوراً پھر مدینے واپس۔ تو ہجرت فرض کی گئی، اور ہجرت کر کے جو اہل مکہ مدینہ منورہ میں آ جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو ثواب بتایا گیا ہے، ایک نماز کا 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے 50,000 کے برابر۔ ایسے ہی بیت المقدس میں بھی 50,000 کے برابر تک گویا احادیث میں ملتا ہے کہ اتنا ثواب ہے۔ لیکن جو لوگ ہجرت کر چکے تھے انہیں پھر بھی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ جانے کی۔ کیوں؟ جب ثواب ہے تو پھر کیوں اجازت نہیں؟ اس لیے نہیں تھی اجازت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر رکھا ہے کہ جو آدمی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں، جب وہ مدینہ طیبہ میں نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں تو ان کو وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا خود بخود۔
تو نفع تو اس میں زیادہ ہو گیا، 50,000 یہاں، اور اس کے اوپر جو الاؤنس انہیں مل رہا ہے وہ اس سے بھی دگنا ہے، وہ 1 لاکھ۔ تو اب اگر اس 50,000 کو چھوڑ کے فقط 1 لاکھ پر رہتے ہیں تو وہ نقصان ہے، تو اس لیے بالکل اجازت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک خاص بات، مظلومیت ایک چیز ہوتی ہے، جو مظلوم ہو، بڑا پریشان ہو، وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ مظلومیت۔ خاص لوگ جو ہوں گے، ماں ہو، باپ ہو، اور کوئی عزیز ہو، اس کو دکھاتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اسے ترس آتا ہے، وہ اور رحم کرتا ہے۔ ماں باپ کو امداد کر لیتے ہیں، اتنا مقروض ہوں، اتنا پریشان ہوں، اتنا یہ ہوں، اتنا وہ ہوں، ماں باپ ہوں گے اس کی امداد، چاہے وہ سچ کہہ رہا ہو، چاہے وہ فرضی جھوٹی بول رہا ہو، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں دبا ہوا ہوں۔ اسی طرح مظلوم ہونا یہ اور بھی بڑی بات ہے، سچ مچ۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بات تھی کہ یہ سچ مچ مظلوم تھے، تو ان کو یہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ یہ اپنی مظلومیت کا اظہار خدا کے سامنے ہمیشہ ہی کرتے رہے۔ وہ اسی صورت میں تھا کہ جو گھر تھا وہاں لوٹ کے نہ جائے، کہ ہم تیرے لیے چھوڑ کر آئے تھے، اور ایسا چھوڑا کہ بعد میں ادھر کا ہم نے رخ ہی نہیں کیا، سوائے اس کے کہ عمرے کے لیے چلے جائیں یا حج کے لیے۔ وہ مظلومیت، اس پر جو عنایت خدا کی طرف سے ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اگر مکہ مکرمہ واپس چلے جاتے تو اس کا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں وہ بالکل ہیج تھی۔ کیوں یہ ہیج؟ اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی فضیلت کے باوجود میں ہیج کا لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہم امضل اصحابی ہجرتہم، خداوند کریم میرے صحابہ کرام کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی ہے وہ تو قائم رکھ اور اسے جاری رکھ، یعنی وہ ہٹنے نہ پائے۔ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اس طرح کا جملہ ہے، ان کو الٹے پاؤں نہ لوٹا بلکہ ان کی ہجرت قائم ہے۔ اب ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ، وہ آئے مکہ مکرمہ، ٹھہرے، 3 دن کی اجازت تھی، اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ پتہ نہیں دوستوں نے مجبور کیا یا رشتہ داروں نے مجبور کیا، کیا بات ہوئی جو وہ 3 دن سے زیادہ ٹھہر گئے، اور پھر بیمار ہوئے اور وفات ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر ذکر فرمایا کرتے، لیکن سعد بن خولہ یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھایا کرتے تھے، لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن بیچارہ سعد بن خولہ بس یرثی لہ رسول اللہ، غلطی ہو گئی، 3 دن نہ ٹھہرتے یا بیمار ہو گئے ہوتے پھر چاہے مہینہ بھر ٹھہرتے کوئی حرج نہیں تھا، بلا وجہ کے، بلا عذر شرعی کے ان کے لیے جائز نہیں۔ تو اب ہجرت اتنی بڑی چیز اور اس کا ثواب اتنا بڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کی اور نیت درست رکھنے کا حکم فرمایا کہ بالکل درست رکھو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نیت کی، شادی کی، تو وہ بھی برا کام تو نہیں، بلکہ ارشاد ہوا نکاح من سنتی، یہ تو میری سنت ہے، اور اگر کوئی آدمی نکاح سے چڑھتا ہے
حقیر سمجھتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ السلام، وہ میرا نہیں ہے۔ تو نکاح کو حقیر جاننا یہ غلط ہے۔ چاہے نکاح نہ کرے، بہت لوگ ہیں ایسے، نکاح نہ کرنا الگ بات ہے، حقیر جاننا الگ بات ہے، کیونکہ یہ فرمایا میری سنت، جو چیز سنت ہے اس کو پھر بنظر حقارت دیکھنا یا برا کہنا وہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، ویسے بڑا ضروری ہے۔ یہ جو گدھا ہے نا، گدھا یہ ایک ایسی سواری ہے کہ ہر آدمی یہ ایسا جانور ہے کہ ہر آدمی اس کی مثال دیتا ہے، اور بے وقوف کو کہتے ہیں یہ گدھا ہے۔ اور یہی نہیں کہ یہاں کہتے ہیں بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفا، تو بے وقوفی میں ضرب المثل ہے یہ۔ لیکن اس کے اوپر کوئی سوار ہو اور آپ اس کا مذاق اڑائیں سواری کا، وہ بالکل منع ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام اس کی سواری کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سواری کی، اور خر عیسیٰ تو مشہور ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور گدھے مختلف ہوتے ہیں، جیسے سندھ میں ہوتے ہیں تو گھوڑے کی طرح بھاگتے ہیں، لیکن یہ جانور اس اعتبار سے اتنا خوش قسمت ہے کہ انبیاء کرام کی سواری رہا ہے۔ عقل کے اعتبار سے بے وقوف ہونا یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور ضرب المثل ہے انسانوں میں، اس کو منع نہیں کیا گیا، سواری کا مذاق نہیں اڑایا۔ تو لوگ تو بہت بے خوف ہوتے ہیں، وہ داڑھی کا مذاق اڑانا اور چیزوں کا مذاق، جو چیزیں ثابت ہو جائیں کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کی، تو اس کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو پھر کفر کا اندیشہ ہے، اور ذرا سی بات ہوتی ہے اور ایمان اور کفر کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو بڑی احتیاط رکھنی چاہیے، جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز سنت ہے، بس پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتا برا۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا نکاح میری سنت ہے، اب اسے کوئی برا تو نہیں۔ ان صحابی نے اگر اس کی نیت کر لی تو کون سی بری بات کی نیت کی؟ تو بری بات کی نیت نہیں ہے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود یہ ہے کہ جو بہت افضل چیز ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز میں لگ گئے جو بہت چھوٹی سی۔ یہ جو تاجر ہیں طبقہ کے، یہ میں نے سنا ہے کئی دفعہ اور اچھے خاصے لوگوں سے سنا ہے کہ 15 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 20 کا، لیکن دیکھنے میں پھر بھی وہ ٹھیک ٹھاک۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع جتنا انہوں نے سوچا تھا کہ اس سال مجھے 50 لاکھ کا نفع ہوگا، اور 50 لاکھ کا نہیں ہوا، 35 لاکھ کا ہوا، اس لیے وہ رو رہا ہے کہ میرا 15 لاکھ کا نقصان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ بھی کہ نقصان جو ہوا ان کا وہ نفع کا نقصان ہو گیا۔ کسی کو اگر لاکھوں ملنے والے ہوں اور اسے ایک آنا ملے، 5 کا سکہ ملے، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس ملا تو ہے، یہ تو شک نہیں، فائدہ ہوا ہے، حاصل ہی کچھ ہوا ہے، لیکن نقصان کتنا بڑا رہ گیا، نفع میں کتنی کمی آ گئی، جیسے کہ نہ ہونے کی وراثت۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی جائز کام کی بھی نیت کر کے آ رہا ہو تو بھی وہ بات نہیں حاصل کر سکتا جو خدا اور رسول کے لیے ترک وطن کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث شریف میں نیت پر زور دیا ہے، اور میں نے عرض کیا جیسے ظاہر اور باطن دو چیزیں ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اسی طرح سے یہ اعمال میں بھی ہے، ظاہر اور باطن، نیت باطن اور عمل ظاہر، ان دونوں میں تطابق ہونا ضروری ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی طرح سے ظاہراً کرتے رہیں اور باطناً خراب نیت ہو اور پھر بچ جائیں خدا کی نظر سے، یہ تو نہیں ہوگا۔ خدا کے یہاں تو پتہ چلتا ہے، اس کا فرق اجر پر بھی پڑے گا، تمام چیزوں پر پڑتا ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور آخرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب۔ www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302